قرب قیامت میں جن علامات کا ظہور ہونا ہے ان میں ایک علامت یہ ہے کہ دنیا میں دینی حوالے سے فساد ہی فساد ہوگا، قتل عام ہوگا، عریانی اور فحاشی ناچ گانا عام ہوگا، شرب الخمور شرابیں عام پی جائیں گی، فتن ظاہر ہو جائیں گے۔ اور ایک علامت تو قیامت کی اس قدر تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم دنگ ہیں کہ 1400 سال پہلے جو ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ کس قدر سچ اور برحق ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگ موجود رہیں علم والے اور اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کو نکال لے اور بھلوا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ علم نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ علم کو قیامت کے قریب اٹھائیں گے کس طرح؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ جو جید علماء ہوں گے، بڑے علم والے ہوں گے، اللہ ان کو ہی اٹھا لے گا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا جس میں کوئی پرانا عالم، جید عالم اور قرآن کا قاری، قرآن کا مدرس اللہ کو پیارا نہ ہو رہا ہو۔ صالحین بھی اٹھتے جا رہے ہیں، علم شریعت کا اٹھ جائے گا، فساد عام ہو جائے گا، اور قتل ایسے طریقے سے بھی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چل رہا اور لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے اور باقی گناہ بھی عام ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مساجد کی بے حرمتی اور غیر مسلم ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت، بلکہ ان کو کھلی چھٹی اور ان کے لیے سہولیات کا انتظام وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس طریقے کی جو صورتحال ہے یہ بڑھتی جائے گی۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، واحد حل ہے، اور یہ فساد کب جا کے رکے گا اور اس فساد کو ختم کون کرے گا اور اللہ تعالیٰ کس سے کام لیں گے؟ فرمایا کہ اس امت میں اللہ ایک آدمی پیدا کرے گا جس کا نام ہوگا امام مہدی۔ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی، لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، یہاں تک کہ میرے گھرانے کا ایک آدمی پورے عرب پر حکومت کرے گا۔ یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ امام مہدی کا اصل نام محمد ہے اور والد کا نام عبداللہ، اور بعض کتب میں یہ بھی درج ہے کہ والدہ کا نام بھی نام کے ساتھ ملتا ہوگا، یعنی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے کہ زمین پہلے ظلم اور جور سے اور فساد سے بھری ہوئی ہوگی، اور جہاد کرے گا۔ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ آ جائے گا کہ لوگ مجھے پہچانے نہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہچان لیں گے اور وہاں پھر بیعت پر مجبور کریں گے، وہاں سے یہ جہاد شروع ہوگا۔ شام سے آئے گا لڑنے کے لیے، اس کے ساتھ مزاحمت کے لیے، اللہ تعالیٰ ذوالحلیفہ کے قریب ہی اس کو دھنسا دے گا۔ یہ سارے حالات میں نے گزشتہ جمعہ بیان کی۔ آج ایک نشانی بھی سن لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو میری ذریت سے ہوگا، اولاد سے ہوگا، فرمایا کہ اقنل انف، اس کی جو ناک ہے باریک ہوگی لیکن بلند ہوگی، اور اجر الجبہہ، پیشانی کشادہ اور روشن ہوگی۔ یہ امام مہدی کا نقشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان کی۔ صبح کا وقت ہوگا، دمشق کی جامع مسجد میں صفیں بن چکی ہوں گی، اور اس کے شرقی منارے پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور فرشتوں کے پروں پر آپ کا ہاتھ ہوگا اور آپ صف میں آئیں گے، ایسے لگے گا تازہ غسل کر کے تشریف لائے ہیں۔ اور جب آپ اپنا سر مبارک جو نیچے کیا ہوا ہوگا ایسے جو اوپر اٹھائیں گے تو بالوں سے قطرے پانی کے گریں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو دعوت دی جائے گی آپ نماز پڑھائیں، وہ فرمائیں گے نہیں،
آپ کا باس پر امیر ہے، یہ اس امت کو خصوصیت حاصل ہے، میں پیچھے نماز پڑھوں گا۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے صبح کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ وہ حال ہوگا۔ تو اس کے بعد دونوں مل کر دین کی سر بلندی کے لیے کام کریں گے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، عدل و انصاف، مال کی بہتات، غریب کوئی نہیں رہے گا، امام مہدی لبے بھر بھر کے دے گا اور مال کو گنے گا نہیں، یہ سارے حالات پیش آئیں گے۔ بعد میں حضرت امام مہدی کی وفات ہو جائے گی، اب اکیلے کون رہ جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اب اکیلے ہوں گے، اور ان کے دور میں سب سے بڑا دجال یہودی، دجال اکبر، اس کا خروج ہوگا، وہ نکلے گا۔ آتا ہے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ خود یہودی ہوگا، 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا روئے زمین پر فساد پھیلائے گا، روئے زمین پر پھرتا رہے گا، فساد پھیلائے گا، اور ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر قریہ میں وہ پہنچے گا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس دنیا میں جتنے نبی آئے علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ما من نبی بعث الا انذر قومہ الدجال، فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، ایمان پر قابو رہنا، ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اور میں تو یہ سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، آج کوئی بندہ کو تھوڑا سا شوبدہ دکھا دے، کوئی ہاتھ کا کمال دکھا دے، کوئی لکیریں دیکھنے والا آپ کو قابو کر لے، کوئی منکوں والا بابا، کوئی بنگالی بابا آپ کو قابو کر لے، کوئی پھونک مار دے اور آپ کے ذہن میں آ جائے۔ چند لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا اثر کرتا ہے، اس کا تعویذ، اس کا دم بڑا اثر کرتا ہے، آپ تو فوری کہیں گے کیا؟ اس کے بعد آپ کو پسینہ بھی آ جائے اور ذرا جسم بھی ٹھنڈا ہو جائے، آپ کہیں گے اس کے دم سے، اس کے تعویذ سے میرا بخار اترا، آپ کو تو خدا ہی بھول جائے گا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ آج تھوڑا سا کوئی شوبدہ دکھا دے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ایمان کی یہ حالت ہے اس وقت۔ اور جو دجال آئے گا اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک تو میں نے حلیہ بیان کیا تھا کہ اس کی داہنی آنکھ جو ہے وہ اس آنکھ سے کانا ہوگا، اور آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو بارش برسے گی، زمین کی طرف اشارہ کرے گا تو پیداوار اگائے گی، اور لوگوں کو کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ حدیث میں ترتیب بیان کی گئی ہے، پہلے آ کر وہ دعویٰ کرے گا میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، اور پھر اس کے بعد دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب آپ یہ بتائیں، دجال نبی ہو سکتا ہے؟ دجال رب ہو سکتا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گزشتہ جمعہ میں نے سنایا تھا آپ کو، وہ کانا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب بے عیب ہے۔ ہمارے رب میں کوئی عیب نہیں ہے۔ رب کیا ہے؟ یہ قرآن مجید پڑھا۔ اے اللہ تو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، میں نور ہوں، اور نور کبھی کانا نہیں ہوتا، اس لیے قرآن پڑھا کریں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ توجہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی مستقل فوج ہوگی نا، اور فوج میں اس کی فوج میں کون بھرتی ہوں گے؟ دجال کی فوج میں بھرتی سارے یہودی ہوں گے۔ جب وہ فساد پھیلا رہا ہوگا روئے زمین پر، کریا بستی بستی، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فما اسراعہ، اس کی تیزی کیا ہوگی، کس قدر وہ تیز پوری دنیا میں گھوم پائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے ہوگا جس طرح کہ ایک بادل ہو نا، بادل استدبرت الريح، اس بادل کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہو۔ آپ نے کبھی تیز بادل چلتا ہوا دیکھا؟ تیز بادل، ہوا اس کو تیزی کے ساتھ گزار جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بادل اور ہوا کی طرح تیز گھومے گا یہ دجال۔ اس کے ساتھ دو چیزیں ہوں گی، نمبر ایک اس کے پاس آگ ہوگی جس کو وہ کہے گا جہنم،
اور دوسری چیز اس کے پاس ایک باغ ہوگا، اور جس باغ کو وہ کہے گا جنت، اور وہ لوگوں کو کیا کہے گا؟ کہے گا جو مجھے نہیں مانے گا میں اس کو آگ میں اور جہنم میں ڈال دوں گا، اور جو مجھے مانے گا میں اس کو باغ میں اور جنت میں ڈال دوں گا۔ لوگ اس کے کرتب دیکھ کر، بارش برس رہی ہے، پیداوار ہو رہی ہے، لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں، وہ جیسے کہتا جائے گا لوگ ماننا شروع کر دیں، لوگ اس کو خدا تک مان لیں گے، استغفر اللہ۔ اس کو نبی کہے گا تو نبی مان لیں گے، اس کے بعد کہے گا میں خدا ہوں تو خدا مان لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ اصل آگ، اس کی آگ اور اس کی جنت کی حقیقت بتاؤں؟ فرمایا نارہ جنہ و جنتہ نار، حقیقت یہ ہے اس کی جو آگ ہے وہ حقیقت میں جنت، اور اس کی جو جنت ہے وہ حقیقت میں آگ ہے۔ جو اس کو نہیں مانے گا اگرچہ وہ قتل کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس بندے کو کچھ بھی کر دے گا، فنا کر دے گا، لیکن چونکہ اس نے اس کو خدا نہیں مانا، کیونکہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کافارہ، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا۔ جو اس کو نہیں مانے گا چاہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، لیکن اللہ اپنی مہربانی سے اس بندے کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس کو مانے گا اور اس کے سامنے جھک جائے گا، اس کی دھمکیوں میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے اصل جنت اور جہنم وہ ہے جو ہمارے حقیقی رب نے بنائی ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اب بچ جائیں گے 3 شہر، وہ مکہ المکرمہ جائے گا اور کوشش کرے گا کہ مکے والوں کو میں گمراہ کروں، لیکن مکہ المکرمہ کے ارد گرد فرشتوں کا پہرا ہوگا، فرشتے اس کو مکہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر وہ مدینہ جائے گا، مدینہ طیبہ احد کے قریب پہنچ جائے گا، اب احد اور مدینہ شہر بالکل قریب قریب ہیں، اب احد کے پاس پہنچ کر وہ چاہے گا کہ میں مدینہ میں داخل ہوں، لیکن مدینہ منورہ پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہ دجال مدینے میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہ جائے گا بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گا، وہاں بھی فرشتے اس کو روک دیں گے۔ دنیا کے یہ 3 عظیم شہر اور عظیم حرم اور عظیم جگہ، اللہ تعالیٰ دجال سے ان تینوں جگہوں کو محفوظ رکھے گا، لیکن پاکستان، ملتان، کراچی، لاہور، اسلام آباد اور امریکہ، برطانیہ کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا، ہر جگہ پھیلے گا وہ اور گھومے گا۔ آپ حضرات آج اپنے لیے، میرے لیے، سب کے لیے یہ دعا کریں، ایک ہی دعا کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے آج جو جا رہا ہے اس کو اس کے بیٹے بھی بھلا رہے ہیں، اس کو اس کی بیٹیاں بھی بھلا رہی ہیں، اس کو اس کے بھائی بھی بھول رہے ہیں، اس کو اس کے رشتہ دار بھی بھول رہے ہیں، اور سب کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی اس کو یاد کرنے والا بھی نہیں، دعا کرنے والا بھی نہیں۔ اس لیے ہم فکر اس بات کی کریں کہ رات دن جب بھی موقع ملے، اے میرے پروردگار جب بھی میرا وقت آئے تو میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے اور کلمے پہ کر دے، بس تیری یہ مہربانی ہے۔ بلکہ ایک دعا اور بھی کر دیں، چلتے پھرتے کسی کا محتاج نہ کر دو، یہ دعا بھی آپ کریں۔ اب جو دجال ہوگا اس کو قتل کرنا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھیں گے، جب وہ بیت المقدس کی طرف جائے گا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس طرف موجود ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا نا دجال، اس کی حالت کیا ہوگی؟ کیونکہ عام جتنے بھی یہودی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پہنچے گی سارے یہودی آپ کی سانس سے مر جائیں گے۔ اگر کوئی چھپنا بھی چاہے گا کسی پتھر کے نیچے، پتھر کی اوٹ میں اور چٹان کے پیچھے اور درخت کے پیچھے، ساری چیزیں بول پڑیں گی کیا اے عیسیٰ اللہ کے پیغمبر، یہودی ادھر چھپا ہوا ہے، ادھر پڑا ہوا ہے، آپ اس کو پکڑیں اور اس کا صفایا کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے اس کو۔ الا الغرقد، ایک درخت ہے اس کا مزاج یہودی ہے، وہ نہیں بولے گا، باقی سارے بولیں گے، غرقد نہیں بولے گا۔
آج یہودیوں نے اسرائیل کے اندر سارے درخت غرقت کے لگا دیے کہ یہ ہمارا درخت ہے، یہودی درخت ہے، ہمیں بچائے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا نا، یہ سارا ہمارے نبی نے فرمایا، یہودیوں تمہاری عقل پہ تف ہے، کیا غرقت درخت لگا رہے ہو؟ ہمارے نبی پہ ایمان کیوں نہیں لاتے صلی اللہ ہو؟ ہمارے نبی کا تو ہر فرمان سچ ہے اور ہو کر رہے گا. میں بات عرض کر رہا ہوں، 70,000 یہودی وہ قتل ہو جائیں گے، ختم، اس کی فوج ساری ماری جائے گی. یہ کیسے مرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھے گا، حضرت اس کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھیں گے اس کو اور سمجھ لیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کے قتل کے لیے تو بھیجا. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کو میں قتل کروں. وہ بھی سمجھ لے گا کہ اب وقت نہیں ہے میرا، ختم. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اب ختم. حدیث کے الفاظ ہیں، یذوب کما یذوب الملح فی الماء، جیسے آپ ایک ڈلی کس کی، نمک کی، آپ ڈال دیں پانی میں تو پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، ایسے ہی دجال جب دیکھے گا کس کو؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا اور بھاگنے کی کوشش کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوڑ کر اس کو باب لد پر، باب لد شام کے اندر ایک محلہ ہے، وہاں آپ اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے، تجھے میں پگھلنے نہیں دوں گا کہ پگھل کے تو ختم ہو جائے، نہیں، اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کریں گے انشاءاللہ العزیز. اگلا جمعہ پھر یہیں سے. اللہ تعالی ہم سب کو علامات قیامت سمجھنے کی اور اپنے ایمان کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.